الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اتنی آیات تلاوت کی اور نبی کی اتنی حدیثیں، ممکن ہے کسی کو سوال ہو کہ یہ تو ہم نے خود سنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ظاہر ہے تورات اور انجیل کی اور یا ہندوؤں کی گیتا کی تو میں آیات پیش نہیں کروں گا، پھر نبی کی حدیث کا حوالہ جبکہ آپ نے خود حدیث سنی، تو یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اسلام میں بیان کرنے والا اس کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچائے، اپنی باتیں نہ کرے، جبکہ دیگر مذاہب کے پاس خدا کی تعلیمات، چاہے اس خدا کو وہ اللہ سے تعبیر کریں یا گاڈ سے تعبیر کریں یا بھگوان سے تعبیر کریں، جس کو بھی وہ معبود سمجھتے ہیں، اس معبود کی تعلیمات محفوظ نہیں، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعتاً معبود ہی کی تعلیمات ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات بھی نہیں ہیں، لہذا دیگر مذاہب میں جتنا مذہبی سلسلہ چل رہا ہے وہ سارا ان مذہبی رہنماؤں کی خود ساختہ تعلیمات اور اپنے نظریات اور اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے دنیاوی مفاد بھی لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لوگ اگر ان کی عبادت گاہوں سے بھاگ جائیں تو ان مذہبی رہنماؤں کا نقصان ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جبکہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتے اس دعوت پہ،
تم ایمان لاؤ تمہارا فائدہ، نہیں لاؤ تمہارا نقصان۔ پیغمبروں کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان، فائدہ ہے تو اخروی، دنیاوی نہیں۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے مبلغ دنیا میں آئے، جن کو علماء کہا جاتا ہے، اور علماء کی زیر نگرانی جو عوام تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز آپ لوگ اگر پڑھنے نہیں آتے تو میرا کوئی نقصان تھا؟ بتاؤ بھائی۔ ممکن ہے آپ لوگ کہیں یہاں بھی تو چندہ ہوتا ہے، اگر نماز پڑھنے نہیں آئیں گے تو چندہ کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو وہ چندہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کے لیے ہوتا ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے، گیس کا بل دینے کے لیے جو مسجد چل رہی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھو، میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں، کہنے کی باتیں تو نہیں ہے لیکن جب اتنی بات ہو گئی ہے تو کہہ دوں کہ امام اور مؤذن کے وظیفے بھی تو اسی چندوں سے دیے جاتے ہیں، تنخواہیں بھی تو وہیں سے دی جاتی ہیں۔ تو امام صاحب کا نقصان تو ہے اگر چندہ کم ہوگا۔ بھائی بات تھوڑی سی کلیئر کرنے کا عادی ہوں، اس لیے تھوڑی سی باتیں کر رہا ہوں۔ دوسرے مذاہب میں جو مقتدا اور رہبر ہے نا، جو مذہبی پیشوا ہے، پبلک عبادت گاہ میں آنا چھوڑ دے تو وہ بیچارہ فارغ ہو جائے گا۔ ہندو اپنے مندروں میں لوگوں کو کرتب دکھا دکھا کے، کرشمے دکھا دکھا کے اپنا مرید بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی تو کوئی پول پٹیاں کھولنا شروع کر دے تو پورا میڈیا اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی نے بتایا کوئی فلم آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی پول پٹیاں کھولی ہیں تو وہ ہندو جلاؤ گھیراؤ اور ڈنڈے ونڈے سب، کیونکہ پنڈتوں کی پول پٹیاں کھولی ہیں اس میں۔ تو ممکن ہے کسی کو سوال ہو کہ بھئی یہ جو مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے تو امام صاحب کے وظائف اور مؤذن کے اور خادم کے یہ بھی تو یہیں سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ وہ آپ کے لیے ہیں، وہ امام صاحب کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ کی خاطر امام صاحب کو روکا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ امام صاحب جو ہیں، اگر ان کو آپ، یعنی عمومی طور پر ائمہ کرام کی بات کر رہا ہوں، کہ مسجدوں کے جو وظائف ہوتے ہیں جو اماموں کو دیے جاتے ہیں وہ ایک چپڑاسی کی تنخواہ سے بھی کم ہوتے ہیں، جبکہ ائمہ کرام میں صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مسجد کی امامت چھوڑ کے کوئی اور کام کریں تو اس سے ڈبل کما سکتے ہیں۔ سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات؟ تو یہ جو بیچارے مولوی حضرات اپنے آپ کو مسجد کے لیے بند کر دیتے ہیں نا، امامت کے لیے، خطابت کے لیے، تو یہ وظائف ان کا معاوضہ نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میں دوسروں کی مثال تو نہیں دیتا، اپنے جیسے نالائق کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے جیسے نالائقوں کا یہ حال ہے تو باقیوں کا جو بڑے علماء ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے اکابر ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ میں جب یہاں آیا ہوں نا علم دین کی طرف تو دنیا چھوڑ کے آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کمانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہم نے کہا چلو کسی مسجد کو جوائن کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سارے کھاتے پیتے مالدار ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑا تعارف بھی کرا دوں، قریبی رشتہ داروں کے ذاتی شو روم ہیں، ذاتی شو روم مرغیوں کا نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ کچھ فوج میں میجر یا میجر سے اوپر کے طبقے کے ہیں، کزن جو فرسٹ کزن ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، سارے ماشاءاللہ کھاتے پیتے، کھا بھی رہے ہیں، تسلی سے پی بھی رہے ہیں۔
لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ جو ہے نا ہمارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اپنا تھوڑا سا نظریہ جو، ہاں بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں جن کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو غلط باتیں بتانا تاکہ ان سے ہدیے نذرانے موصول ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب امریکہ تبلیغ کے لیے گئے تو اسی وقت جامعۃ الرشید زیر تعمیر تھا، جامعۃ الرشید کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا تھا۔ حضرت چندہ کرنے نہیں گئے تھے، بیان کے لیے گئے تھے امریکہ اور برطانیہ۔ تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت ادھر مدرسہ زیر تعمیر اور ادھر آپ کا امریکہ کا دورہ، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ چندہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ۔ حضرت کی اس طرف توجہ نہیں گئی تھی، حضرت کی نیت چندہ نہیں تھی، ایک موقع ہی ایسا، ویزا اسی وقت ملا، اور باہر جو امریکہ اور برطانیہ میں جو حضرت کے مریدین تھے انہوں نے دعوت ایسے وقت میں دی۔ ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ اسی وقت تبلیغ کا دورہ اور اتفاق سے اسی وقت جامعۃ الرشید کی کہ جو ہے نا تعمیر شروع ہو گئی۔ حالانکہ اگر مدرسے کی تعمیر کے لیے بھی سفر کرتے تو یہ بھی غلط نہیں تھا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں، دینی مدرسے کے لیے ہو رہا ہے۔ عمران خان کو نہیں دیکھا آپ نے کتنے چندے مانگتا ہے اپنے ہاسپٹل کے لیے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے بھائی، بات بات پہ چندہ بھی ولیمے پہ سنا ہے کارڈ کہ بھائی اتنے سارا کہاں جائے گا، ہاسپٹل میں۔ تو اگر کوئی مولوی صاحب مدرسہ کے لیے چندے کا اعلان کریں تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی طبیعت میں بے پناہ استغنا تھا، وہ مدرسہ کے لیے بھی چندے کے قائل نہیں تھے۔ کہہ رہے ہم نے جب عوام کی خدمت کے لیے ایک چیز بنائی ہے تو عوام اس کو چلائے، ٹھیک ہے، نہیں چلائے ان کی مرضی، قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ دیں گے ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا، جو پبلک کے بس میں تھا، جن کے فائدے کے لیے دینی ادارہ کھولا وہی نہیں چاہتے تھے، تو ہمیں کیوں پکڑ رہا ہے بھائی تو۔ حضرت نے جب ناظم آباد میں دارالافتاء والارشاد کا قیام کیا، بنیاد رکھی، تو پورے ملک میں اس وقت مفتی بنانے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ ہر جگہ 1.5 اینٹ کی ایک مدرسہ بنایا جائے، نئے نئے مدارس بنانے کے حضرت قائل نہیں تھے۔ فرمائے جو پہلے سے مدارس ہیں انہی کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت پورے ملک میں باقاعدہ فتویٰ نویسی سکھانے کا کوئی ادارہ نہیں تھا، باقاعدہ مفتی بنانے کا۔ مفتی کیسے ہوتے تھے؟ جو بھی بڑے مفتی کی نگرانی میں کوئی کام کرتا، کام سیکھ جاتا، وہ مفتی بن جاتا تھا۔ باقاعدہ اس کے لیے الگ کورس نہیں تھا۔ تو حضرت رحمہ اللہ تعالی نے، بعض علماء نے حضرت کی توجہ دلائی کہ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہر شعبہ الگ ہو رہا ہے، تو باقاعدہ مفتی بنانے کے لیے ایک نیا کورس ہونا چاہیے، نئی تربیت گاہ ہونی چاہیے، جس میں عام مدارس کے لوگ نہ پڑھیں بلکہ وہی جن میں مفتی بننے کی صلاحیت موجود ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ تھوڑی سی خشک باتیں شروع ہو گئیں۔ تو باقاعدہ صرف مفتی ہی بنانے کا کام ہو۔ تو حضرت نے ادارہ کھول دیا ناظم آباد میں، اور حضرت کی رائے یہ تھی، کیونکہ حضرت بھی ملک کے بہت بڑے مفتی تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی، حضرت مفتی رفیع عثمانی، سب یہ ہمارے حضرت کے شاگرد ہیں، سب نے فتوے کا کام ہمارے حضرت سے سیکھا ہے، کتنے بڑے عالم تھے۔ اور ہمارے حضرت نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، ان کے زیر سایہ یہ کام سیکھا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فتویٰ دینا، مسائل بتانا، یہ بھی سیکھنے کا کام ہے۔ کتابیں پڑھ کے کوئی مفتی نہیں بن جاتا، کس سے سیکھا جائے، یہ بھی ایک سوال ہے۔
ان سے سیکھا جائے جنہوں نے اپنے بڑوں سے سینہ بسینہ سیکھا ہو، اور ان کے بڑے وہ ہوں جنہوں نے اپنے بڑوں سے، اور یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اگر یہ سند درمیان میں منقطع ہو گئی تو اس عالم کے علم اور فتوے کا اعتبار نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ میں کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرار ہے، اسے ایک دم خیال آتا ہے کہ میں بھی ایک فتوے کا ادارہ کھولوں جہاں میں لوگوں کو مفتی بناؤں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے طور پر کچھ کتابیں جمع کی، بہت ساری کتابیں جمع کر کے جن میں شرعی مسائل تھے، ان کا حل تھا، وہ پڑھانا شروع کر دی۔ 100 سال بھی پڑھاتا رہے گا تو اس سے سیکھنے والا مفتی بولو نا بھائی نہیں بنے گا۔ جیسے ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا، ڈاکٹر بن سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھی اٹھے کہ میں سارے ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ایک ادارہ کھولتا ہوں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے لوگ کہیں گے کہ جو ڈاکٹروں کی سند چلی آ رہی ہے نا، حکیم جالینوس سے جا کے ملتی ہے وہ، یہ سلسلے ختم نہیں ہوتے، طب کے، حکمت کے، یہ سب سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ آگے آنے والے اس کو مزید تحقیق کر کے اس کے جو ہے نا اس میں نکھار پیدا کر دیتے ہیں، پھر اگلے اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں، پھر اگلے اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اچھے کاموں میں بھی یہ ضروری ہے، برے کاموں کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر برے کاموں کی مثال دوں، آپ نے کوئی ڈرامہ بنانا ہے، اداکاری سیکھنی ہے، اپنے طور پہ کر لو گے؟ جو پرانے اداکار ہیں نا، گلوکار، گویے، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، ورنہ عجیب سی چیز ٹی وی میں لے کر آؤ گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی جو آپ سے پہلے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور وہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے اپنے پہلوں سے۔ تو ہر چیز ماہرین سے سیکھی جاتی ہے۔ کچھ نہیں، آپ پنچر کی دکان کھولنا چاہیں نا، پنچر کی، کتابیں پڑھ کے نہیں کھول سکتے۔ بھائی آپ کو خیال آئے بے روزگار چل رہا ہوں میں، چلو ایک پنچر والے کو دیکھا آپ نے، اسی طرح کی سائیکل لا کے 2-4 ٹائر کھڑے کر دیے لا کے، اور شروع کر دیا کام، نہیں چلے گی دکان۔ کسی پنچر والے کے پاس کچھ دن بیٹھنا پڑے گا، پھر آپ اپنی دکان کھولو۔ کوئی بھی چیز جس میں ہنر یا فن چاہیے اس میں کسی دوسرے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو پہلوان ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی استاذ ہوتا ہے۔ بھولو پہلوان کا استاذ کوئی اور کوڑو پہلوان ہوگا، استاذ ہوگا۔ کتابیں پڑھ کے کوئی پہلوان بھی نہیں بن سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ایک آدمی کہے میں باڈی بلڈر بن جاؤں گا کتابیں پڑھ کے، نہیں بنے گا۔ اس کو بھی کسی استاد سے رہنمائی، کسی جم خانے جائے نا تو وہ کوئی نہ کوئی گھوم رہا ہوتا ہے، بیٹا یہ والا وزن چھوڑ دو فی الحال، بائسپ پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ اٹھا، کمانڈو پہ آئے نا، جو تھوڑی بہت پسلیاں ہیں یہ بھی گھس جائیں گی۔ خوراکوں کے بارے میں ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ نے آلو نہیں کھانا، پراٹھے نہیں کھانے، بوائل چیزیں کھانی ہیں، اور کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں آپ کو جو ملے کھا جاؤ، بہنوں کی جائیداد کھا سکتے ہو وہ بھی کھا جاؤ، رشوت کھا سکتے ہو، آپ کھانے پہ توجہ دو کیونکہ آپ میں توانائی کے علاوہ سب کچھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انرجی کے علاوہ آپ میں سب کچھ ہے، کھاؤ۔ خود سے کوئی کام نہیں ہوتا بھائی، کوئی بھی جس میں ذرا سا فن ہے یا ہنر ہے، حتیٰ کہ گاڑی چلانا جب انسان سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو بھی کوئی استاذ ہوتا ہے جو اس کو اسٹیئرنگ پکڑنا اور گھمانا سکھاتا ہے۔ کتاب پڑھ کے آج تک کوئی ڈرائیور نہیں بنا، اگر بنے گا بھی تو 15-20 کو ٹھوکریں مار کے پھر بنے گا، اتنے لوگوں کا نقصان کر کے۔ تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ جو آدمی 4 کتابیں پڑھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا سوائے مفتی کے۔ بیٹھ کے ٹیلی ویژن میں بھی پروگرام اس کے آ رہے ہوں گے،
اور جناب ایسے تبصرہ کر رہا ہوگا، سارے علماء سارے فقہا کو غلط قرار دے رہا ہوگا، لوگ اس سے رابطہ بھی، لوگ بھی ہمارے عجیب ہیں. ہمارے لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جس کے پاس رش زیادہ ہے تو اس کے پاس رش اور بڑھا دو، اور جس کے پاس رش کم ہے اس کے افراد کو اور کم کر دو. یعنی دیکھتے ہیں نا، جس حکیم کے پاس رش بہت زیادہ ہے، اس حکیم نے کچھ شعبدے بازیاں کر کے، اشتہار بازی کر کے، قبلہ حکیم بڑے صاحب وغیرہ لگا کے ایک دفعہ مصنوعی طور پر مریضوں کو بٹھا دیا لائن لگا کے. اب ہر آدمی گزرتے ہوئے دیکھتا اتنی لمبی لائن، کچھ تو ہوگا، لہذا وہ بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا، چاہے اس حکیم کو کچھ بھی نہ آتا ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو. میں ایسے بعض حکیموں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے حکمت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی حکیم سے کچھ بھی نہیں سیکھا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، مگر ان کے جو علاج کرنے والے مریضوں کی تعداد شاید پورے کراچی میں سب سے زیادہ ہوگی. وہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی بھی مریض گیا نا، میرے ادھر درد ہوتا ہے، میرے یوں درد ہوتا ہے، ڈسپرین اور پیناڈول وغیرہ کا صفوف بنا کے، حقیقت بتا رہا ہوں، ڈسپرین پیناڈول کا صفوف بنا کے اس میں تھوڑا سا سونف کا صفوف ملا دیا تاکہ خوشبو حکیموں والی دوا کی آئے. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پیناڈول اور ڈسپرین کا صفوف، پیناڈول نہیں لگی تو ڈسپرین تو لگی جائے گی نا، ڈسپرین تو ٹھا کر کے لگتی ہے، جہاں بھی درد ہو فوراً آرام. اس میں تھوڑا سا سونف ادرک بھی ملا دی تاکہ تھوڑا سا لک آ جائے کہ خوشبو سے پتہ چلے بھئی حکیمی دوا ہے. اس کی پڑیا بنا بنا کے، معجونیں بنا بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اتنا اس حکیم کا کاروبار چلا ہے کہ اس کو باقاعدہ اپنے ملازم رکھنے پڑے ہیں. کس کام کے لیے؟ پیناڈول پیسنے کے لیے. کیونکہ جو کھا رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اب وہ حکیم صاحب کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. او بھائی یہ ٹھیک جو تم ہو رہے ہو تو ریلیکس ہو رہے ہو، یہ تو ہو جاتا ہے، اس میں ریلیکس کرنا کیا مشکل کام ہے بھائی کسی کو. لیکن حکیموں کے دھندے چل رہے ہیں. اسی طرح مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی دکانیں چلتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا مختلف موضوعات پر بات کریں، تو آپ نے دیکھا میں تو کوشش کرتا ہوں بڑی سنبھل کے بات کروں، کوئی غیر تحقیقی بات نہ ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پبلک ہی نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، ورنہ صرف بیان کے عنوان سے میں بلاتا تو شاید نہ آتے. لیکن آپ دیکھیں بعض ہمارے ملک کے مشہور گویے ہیں، نام نہیں لوں گا میں، آپ خود سمجھ جائیں گے. ان کے خطابات ٹیلی ویژن میں بھی ہو رہے ہیں، جلسوں میں بھی خطاب کرتے ہیں، ایسے حدیثیں سناتے ہیں کہ ہم حیران. ایک رات ہمارے جلسے میں شرکت کی لیلۃ القدر سے 3 گنا افضل. یعنی ہمارے جلسے میں کوئی شریک ہوگا تو ایک رات گزرے گی لیلۃ القدر کی 3 راتوں سے بہتر. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یعنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. بات سننا تو دور کی بات، جھوٹے خواب سنا کے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ بھئی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ واپسی کا ٹکٹ چاہیے. طارق روڈ میں بیان ہو رہا ہے، طارق روڈ میں سب مالدار لوگ ہیں، ایک آدمی 5,000 کے تو وہ گٹکے کھا جاتے ہیں وہ ایک ہفتے میں، طارق روڈ کے لوگ. تو 5,000 5,000 بھی ایک آدمی دے گا اور مسجد بھری بھی ہوگی تو واپسی کا ٹکٹ تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لوگ یقین بھی کر رہے ہیں. میں اگر یہ بات یہاں بیٹھ کے کر دوں کہ میرے ابا خواب میں آئے تھے اور ڈانٹ کے گئے ہیں کہ بھائی تم لوگوں سے چندہ کیوں نہیں لے رہے، تو آپ لوگ مجھ پہ ایمان لانا چھوڑ دو گے. اگلے جمعے میں لوگ آئیں گے ہی نہیں. وہ نبی پر بہتان باندھ کے کروڑوں کھربوں روپے چندہ جمع ہو رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں. تو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے. کسی خاتون کا کل فون آیا، یہ پتہ نہیں ریکارڈنگ واٹس ایپ پہ میسج آیا
کہ ایک خاتون تھی، جب سے وہ کسی ایک جاہل پیر ہے اس سے بیعت ہوئی ہیں، ایک جاہل پیر ہے شرک بدعات کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، وہ خاتون جب سے اس سے بیعت ہوئی ہے روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں۔ تو اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ میں اگر وہ آدمی اگر جاہل ہو، پیر جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر مشرک ہو، بدعتی ہو، تو پھر مجھے نبی کی زیارت روزانہ خواب میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے وہ اس پیر کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں، خواب میں نہیں، خواب کے باہر، جب آپ اس امت کے درمیان میں موجود تھے، اس وقت جو آپ نے قرآن دیا اور آپ کے جو ارشادات ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے یا خواب میں آ کے کہنے والی باتوں کی اہمیت زیادہ ہے؟ دیکھو میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کے والد محترم نے رات کو آپ کے سونے سے پہلے اپنی جاگتی حالت میں آپ کو کہا، جاگتی حالت میں آپ کو یہ کہا کہ بیٹا صبح اٹھتے ہی فلاں کام میرا کر دینا۔ مثال کے طور پر تہجد کے عادی تھے، انہوں نے کہا بیٹا صبح پانی میرے لیے گرم کر دینا وضو کے لیے اور استنجا کے لیے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بڑی تاکید سے حکم دیا آپ کو کہ مجھے صبح فجر کی نماز اور تہجد میں مشکل ہوگی سردی میں اگر گرم پانی نہ ملا۔ جاگتی حالت میں انہوں نے کہا، آپ سو گئے۔ اس کے بعد وہی ابا خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے پانی گرم کرنے کی، ضرورت، بولو بھائی، پانی گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی رات کو آنکھ کھلی، دیکھا ٹھنڈا پانی، ابا ٹھٹر رہے ہیں سردی سے، واش روم کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر سردی کے تصور سے ان سے چلا نہیں جا رہا۔ آپ کو بات یاد آئی کہ ابا نے مجھے رات کو سونے سے پہلے جاگتی حالت میں کہا تھا کہ صبح پانی گرم چاہیے، سردی بھی ہو رہی ہے، بیت الخلا کا مجھے تقاضا بھی ہوگا صبح۔ پھر آپ کو خواب میں آیا، پھر یاد آیا کہ خواب میں کہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے خواب کو ترجیح دی، آپ نے کہا ابا کی نکلنے دو معذرت کے ساتھ، قضائے حاجت ان کو شلوار میں ہی کرنے دو، ٹھٹھرنے دو۔ خواب میں آئے، ابا نے کہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ ابا کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ ہے بھائی، خوابوں کی تو تعویلات ہوتی ہیں، تعبیرات ہوتی ہیں، جاگتی حالت کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ جاگتی حالت میں جو شخص جو بات کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے، خواب میں جو بات کہتا ہے اس میں تعبیرات ہوتی ہیں۔ خواب میں آگ کا مطلب بعض دفعہ برف ہوتا ہے اور برف کا مطلب آگ ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور وضاحت سے بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، وہ قانون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں ہمیں بتایا، وہ قانون قرآن کی شکل میں موجود ہے، صحابہ سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ وہ قانون حدیثوں کی شکل میں موجود ہے جو بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ وہی قانون ہمارے پاس صحابہ کے فتاوی کی شکل میں، وہی قانون ہمارے پاس ائمہ اربعہ کے فقہ کی شکل میں کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ریٹن۔ یہ سارا وہ قانون ہے جو جاگتی حالت میں وضع کیا گیا ہے۔ اب کسی کو خواب میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو بتاؤ وہ حجت ہے یا یہ جو جاگتی حالت میں لکھا گیا یہ حجت ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں خواب حجت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حکومت ایک قانون بناتی ہے، 21ویں ترمیم ہی کو لے لیں، ابھی نیا نیا قانون بنا ہے صرف مذہبی لوگوں کے خلاف۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ جو داڑھی والا کوئی بھی الٹا کام کرے تو اس کو لٹکا دو، اور اگر وہی داڑھی والا کلین شیو کر کے یہ کام کر لے تو اسے کچھ نہ کہو۔ یہ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اس قانون کا۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے طریقہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے دہشت گردی کو مزید فروغ ہو۔ میں نے کہا تھا نا پوری دنیا چیخ رہی ہے دہشت گردی ختم کرو، دہشت گردی ختم کرو، مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن فرانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کر رہا ہے۔
پھر اس کے وہ ایڈیٹر قتل بھی ہو رہے ہیں، مگر کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے قانون سازی ہو کہ آئندہ فرانس یہ حرکت نہیں کرے گا. نہ آئندہ بھی کرے گا، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. مجھے اس پر وہ واقعہ یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے جو آدم کو سجدے کا انکار کیا، گناہ کیا، معترف ہوں اپنے گناہ کا، اب اگر اللہ سے میں توبہ کرنا چاہوں تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا کہ ہاں قبول ہو جائے گی. توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، شیطان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. شیطان نے کہا، بڑا خوش ہوا کہ اچھا بھائی اتنے لوگوں کو تو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے، اب بھی اللہ توبہ قبول کر رہا ہے، یہ تو اللہ بڑا غفور ہے. اے موسیٰ ذرا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ کے آؤ. اے موسیٰ، مجھے یہ پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں، لیکن اس واقعے سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ بہرحال درست ہے. بعض واقعات کی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو مضمون ہے نا، مضمون یعنی اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ بہرحال درست ہے. شیطان کی صفت بہرحال یہی ہے کہ آج اگر اللہ شیطان کے لیے توبہ کا اعلان کر دے تو شیطان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ نہیں کرے گا. تو شیطان نے کہا حضرت موسیٰ سے اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت آسان، اصل حکم تو یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی تو تلافی اب ہو نہیں سکتی، لیکن ہم غفور الرحیم ہیں. شیطان کے لیے ایک ہم نے آپشن رکھا ہے، آدم کی قبر کو سجدہ کر لو. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر نہ آدم کو سجدہ کروں گا نہ آدم کی قبر کو. تو یہ توبہ ہوئی؟ بتاؤ میرے بھائی. نماز قضا ہو گئی، توبہ کر رہا ہے. اب علماء کہتے ہیں توبہ کرو اور وہ نماز اب پڑھ لو معاف ہو جائے گا، کہ نماز قضا تو کرنی نہیں ہے. بہت سے عجیب عجیب سے فرقے آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں قضاء عمری بھی نہیں ہے اسلام میں، ساری زندگی نمازیں کھا گیا. اب علماء کے پاس آتا ہے، علماء بتاتے ہیں توبہ کرو، اصل تو وقت پہ پڑھنی تھی، وقت پہ نہیں پڑھے تو اب چلو تلافی کر لو، جتنی ہو سکے آہستہ آہستہ پڑھ لو، کم از کم ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ لو، جتنی ہو جائیں گی پڑھ لو، نہیں ہو سکی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. یہ کہتے نہیں پڑھوں گا اب بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں، پڑھوں گا اب بھی نہیں. تو یہ وہی والی توبہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ شیطان والی کہہ رہا ہے سجدہ اب بھی نہیں کرنا. یہ ایسے ہے جیسے آپ نے 70 بھائی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا اور پی گئے، جیسے کہ لوگ کر جاتے ہیں. اب وہ بیچارہ آپ کے گھر بھاگ رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ بھاگ گئے. اس کی بیٹی کی شادی پہ پیسوں کی ضرورت، آپ نے نہیں دیے. اس کے ابا بیمار، پیسوں کی ضرورت، آپ نے اس کے پیسے واپس نہیں کیے. وہ تل ملا رہا ہے بندوق اٹھا کے، مجھے بھی یہاں ملیں گے غفار بھائی، ان کو میں جان سے مار دوں گا. انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے کھا گئے اور اتنے ضرورت پڑی مگر دیے نہیں، آپ بھاگے ہوئے. ایک دن آپ پکڑائی میں آ گئے، اس نے بندوق نکالی کہ میں تجھے جان سے ماروں گا، تو نے میرے پیسے کھائے ہوئے اور اتنے مواقع پر مجھے ضرورت پڑی، میرا نقصان ہو گیا مگر مجھے پیسے نہیں ملے. آپ کو خیال آیا، آپ نے کہا چلو 70 بھائی میں دل و جان سے توبہ کرتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے معاف کر دو. 70 بھائی کا دل بہت بڑا تھا، انہوں نے کہا چل میں نے معاف کیا، اللہ اب دے دے. اس نے کہا دوں گا تو پھر بھی نہیں. جو یہ کہتے ہیں نا قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے جو 15 20 30 سال نمازیں قضا کی ہیں، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں چل اب پڑھ لے، اصل تو وقت پہ پڑھنی چاہیے تھی. کہتے پڑھوں گا اب بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں، پڑھوں گا اب بھی نہیں. وہ جو مزے کیے ہیں ماضی کے وہ تو ہو گئے. تو یہ غفار بھائی 70 بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے بات کیا چل رہی تھی. تو شیطان نے جیسے توبہ، شیطان نے کہا سجدہ اب بھی نہیں کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ توبہ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں اپنے آپ کو نہ بدلوں، اللہ اپنے قانون کو بدل لے، وہ خدا ہو کے بدل لے. فرانس یہ چاہتا ہے کہ توہین آمیز خاکوں پہ معذرت کا اعلان نہ کرے.
دہشت گردی کے خاتمے کی رٹ لگا کے رکھے کہ مسلمان دہشت گرد، مسلمان یوں، دنیا میں امن خراب ہو رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے ایلچی امن کے لیے پورے دنیا کی سیر کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کریں، اور یہ چاہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے غیرت اور حمیت نکل جائے، جو چاہے ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لطیفے بنائے، جو چاہے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کرے، لیکن دنیا میں پھر بھی امن رہے، یہ میرے بھائی ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس امت کے لیے زندہ رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس امت کے پیشوا اور رہبر اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی ہو اور یہ امت آرام سے بیٹھی رہے۔ نبی تو دور کی بات، ہم اپنے باپ کی توہین برداشت نہیں کرتے میرے بھائی۔ کوئی ہمارے سامنے ہمارے باپ کا مسخرہ کرے تو اولاد برداشت کر لے گی اسے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا آپ؟ کوئی آپ کے باپ کا مذاق اڑائے، آپ برداشت کر لو گے اسے؟ جن قوموں کی غیرت ختم ہو گئی ہے وہ برداشت کر لیں گے، غیرت مند یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ دہشت گردی کے خاتمے کی بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں کہ حالات کیا ہیں، پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے، بجائے اس جنگ پہ پانی ڈالنے کے، آگ پہ پانی ڈال کے آگ کو ٹھنڈا کریں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ تو اس دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا۔ 1 ارب 22 کروڑ مسلمان ہیں تقریباً، تو 1 ارب 22 کروڑ مسلمان میں کم از کم 10% میں تو غیرت ہوگی نا۔ تو وہ 10% ہی اگر دنیا کے لیے جو ہے امن کے لیے خطرہ بن جائیں تو کتنا بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو ان کے جذبات کی کسی حد تک تو رعایت کی جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے جیسے توبہ کی نا، تو اس کی توبہ وہ توبہ نہیں تھی۔ یہ بات کہاں سے آ گئی یار؟ کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں کدھر؟ جی ہاں، خواب کی بات بتا رہا تھا کہ وہ پیر صاحب کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قانون جو ہے نا، جو لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں، وہ قانون معتبر ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے حکومت نے قانون بنایا 21ویں ترمیم کا، یا کوئی اور قوانین ہے جو ریٹن شائع ہو گئے، سب کے پاس چلے گئے، اب آپ پہ کوئی کیس ہوا، آپ کو عدالت میں لے جایا گیا، آپ عدالت میں یہ بیان دے رہے ہیں، عدالت کہے گی آپ کو یہ قانون کا علم نہیں ہوا، ٹی وی پہ اناؤنس بھی ہوا اور فلاں، پھر بھی آپ فرقواریت کی باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی آپ دہشت گردی کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہیں مجھے خواب میں وزیر اعظم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قانون میں ترمیم جو ہوئی تھی یہ میں نے ترمیم واپس معطل کر لی ہے بھائی۔ خواب میں صرف وزیر اعظم نہیں، صدر مملکت بھی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی، پوری کابینہ میں نے خواب میں دیکھی ہے، پوری آرمی اور تمام سیاسی رہنما، اپوزیشن بھی، سب نے آ کے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا قانون، ٹی وی میں جو اناؤنس ہوا ہے یا جو ریٹن عدالتوں کو جاری کیا گیا، یہ سب غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ پر دہشت گردی پھیلانا فرض ہے، اصل قانون حکومت نے اب یہ پاس کیا ہے، تو عدالت چھوڑ دے گی آپ کو؟ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ہے بھائی؟ بولے گی یہ ہم نے جو یہ لکھا ہوا اتنا سارا، یہ کیا ہے تھا پھر؟ تو یاد رکھو، اللہ کا قانون خوابوں میں بیان نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون وہ ہے جو قرآن و سنت میں ریٹن شکل میں موجود ہے، اور اس قانون میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ جبکہ وہ خاتون جس جاہل پیر سے بیعت ہوئی، اس پیر سے مدد مانگنے کی قائل ہیں کہ یہ یہاں بیٹھ کے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں۔ وہ رسول سے مدد مانگنے کے بھی قائل ہے، یہاں بیٹھ کے کوئی نبی سے مدد مانگے گا، نبی اس کی مشکل کشائی کریں گے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پھر مطلب کیا ہوا میرے بھائی؟ نبی جو قرآن دے کر گئے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی سے مدد
نہیں مانگتے، نہ پیغمبر سے، نہ ولی سے، نہ فرشتے سے، کسی سے بھی نہیں مانگتے. تو یاد رکھو اسلام وہ ہے جو ریٹن کتابوں میں ہے، وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. خواب میں کسی کو کوئی بزرگ آ کے کوئی بات کہہ دیں یا نبی آ کے کوئی بات کہہ دیں وہ حجت نہیں ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، اکثر میں بتاتا بھی ہوں اس کا جواب، نئے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی سن لیں. ممکن ہے کوئی بدعتی یہ سوال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا. شیطان وزیر اعظم کی صورت تو اختیار کر سکتا ہے. اب جج کے سامنے آپ نے بیان دیا کہ وزیر اعظم نے خواب میں آ کے 21ویں ترمیم میں جو ترمیم ہوئی تھی وہ واپس لے لی ہے. تو جج کہہ سکتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ وزیر اعظم ہی تھے؟ ہو سکتا ہے شیطان ان کی صورت اختیار کر کے آ گیا ہو. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے یوں ہو گیا. تو آپ کہیں گے پوری کابینہ تو شیطان نہیں ہو سکتی نا بھائی. چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، جنرل بھی ہے، اور بریگیڈیئر بھی ہے. کور کمانڈر کا اجلاس ہوا تھا خواب میں باقاعدہ، اور سارے اپوزیشن بھی، سارے سب جمع ہو کے. تو جج کہہ سکتا ہے چلو نہیں ہو سکتا، لیکن امکان تو ہے نا، یہ سارا تمہارا شیطانی خیال ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو. لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادق نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے مر رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھی کو دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس کا جواب سمجھیے. یہ بات تو درست ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. بات یہ نہیں ہے کہ دیکھا کس کو ہے، بیان کس نے کیا. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جاگتی حالت میں کی اس کی اہمیت زیادہ ہے، یا جو بات خواب میں آ کے کریں اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جاگتی حالت میں. کیوں؟ خواب کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، جاگتی حالت کی تعبیر نہیں ہوتی. اس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ کو خواب میں آ کے کوئی بات کہتا ہوں، آپ صبح اٹھ کے مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے، حضرت اس کی تعبیر بتا دیں. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ مثال کے طور پر آپ کو خواب آیا، صدر اوباما کا فون آ گیا آپ کے پاس خواب میں کہ جی آ جاؤ، امریکہ کا ویزا میں نے تمہیں دے دیا ہے. صبح اٹھتے ہی آپ ایمبیسی پہنچ جائیں گے، ہے بھائی؟ آپ فوراً کسی مولوی صاحب کو فون کریں گے، حضرت امریکہ کے صدر نے خواب میں کہا ہے کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا، اس کی تعبیر بتا دیں آپ. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو مولوی صاحب بتائیں گے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، امریکہ کا نہ لگے، امریکہ کا نہ لگے، برطانیہ تک تو پہنچنے کا چانس ہے ہی ہے. اور تعبیریں بعض دفعہ الٹی بھی ہوتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بالکل الٹی بھی. کتنے خواب کی تعبیروں کے جو ماہر تھے، جب کوئی ان سے خواب پوچھتا تھا وہ الٹ کر کے بتاتے تھے. ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیروں کے بڑے ماہر. ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. انہوں نے کہا کہ نیچے خزانہ دفن ہے. دیکھو آگ اور خزانے میں کوئی جوڑ ہے؟ 6 مہینے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے فرمایا چھت گرنے والی ہے، مکان خالی کر دو، مر جاؤ گے ورنہ. چھت گر گئی اس کی. پہلے کہ کھودا خزانہ نکلا، دوسرے کی چھت گر گئی. کسی نے کہا حضرت دونوں کو ایک جیسا خواب آ رہا ہے، آگ نظر آ رہی ہے، ایک کے لیے خوشخبری دوسرے کے لیے وعید. تو انہوں نے کہا پہلے والے کو آگ نظر آئی تھی سردیوں کے مہینے میں. سردی میں آگ اللہ کی نعمت ہے، لوگ خود جلاتے ہیں ہاتھ تاپنے کے لیے. تو مجھے
اندازہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، خزانہ ہے، اور دوسرے کو آگ نظر آئی ہے جون جولائی میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گرمیوں میں پہلے ہی گرمی، اوپر سے تجھے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، برف کی سیلیں نظر آنی چاہیے تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ یہ خواب تھا، سچا خواب تھا۔ اب مجھے بتاؤ وہ آدمی ہمارے دور کا ہوتا، ہم اسے مشورہ دیتے، وہ کہتا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، فائر بریگیڈ والوں کے پاس بھیج دیتے اس کو کہ نہ خزانہ ہے نہ چھت گرے گی، فوراً فائر بریگیڈ والوں سے رابطہ کرو۔ اگر کوئی یہ مشورہ دیتا تو عقل مند ہوتا، بے وقوف ہوتا؟ بے وقوف اس لیے کہ خواب میں اگر آگ ہے تو اس کا مطلب آگ نہیں ہے، اس کی تعبیر ہے، کچھ اور مطلب ہے، حالانکہ سچا خواب ہے یہ۔ ابن سیرین کے پاس جو شخص آیا اس کو سچا خواب نظر آیا تھا، تبھی تو صحیح 100% تعبیر درست نکلی۔ لیکن ابن سیرین نے یہ نہیں کہا کہ فائر بریگیڈ والوں سے رابطہ کرو، آئندہ سونے سے پہلے پانی کی بالٹیاں نیچے پھینک کے سونا، نہ آگ جلے گی نہ کچھ ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے سچا خواب ہے، اس کے باوجود آگ کا مطلب آگ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو نبی کا خواب میں آنا سچا خواب ہے، مگر نبی جو بات کہیں اس کا مطلب وہ بات نہیں ہے، اس کی تعبیرات ہیں، وہ الٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کو کہہ رہے ہو فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، اس کی تعبیر یہ کہ نہیں جاؤ اس کے پاس۔ تعبیر وہ نکالی جائے گی جو جاگتی حالت سے میچ کر رہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں جو احکام دیے ہیں ان کے مناسب ہو۔ وہ کسی کی بات کا وہ مطلب لیا جاتا ہے جس مطلب پہ وہ خود راضی ہو، جس مطلب پہ وہ خود ہی راضی نہیں ہے اس کا وہ مطلب آپ کہاں سے لیں گے بھائی؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب آیا، میں بتا دوں میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا، کہیں میرے پاس فون آنا شروع ہو جائیں۔ اتفاق سے 2-4 خواب میں نے بتائے ہیں تو وہ بس، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو جو خواب آتے ہیں، میں نے منگل کا بیان اس پہ کیا ہے، آج کل اگر کسی کو آگ بھی نظر آ رہی ہے نا تو بھی نہ چھت گرنے کی کوشش ڈرے، نہ نیچے سے خزانے کے نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج کل اگر آگ نظر آ رہی اس کا مطلب ہے معدے میں قبض ہے، پیٹ ہے، تو الٹی سیدھی چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ معدے کا جو مریض ہے نا، جو گیس کا مریض ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ خواب آتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں ہم خواب میں ہوا میں اڑ رہے تھے، میں کہتا ہوں رات کو 2 گولی کارمینا گرم پانی کے ساتھ، یہ تعبیر ہے اس کی۔ پیٹ سے گیس نکلے گی تو ہوا میں اڑنے کی کوششیں ختم، بستر پہ سو گئے ساری رات۔ اس لیے تنگ کرتے ہیں لوگ، یہ آ رہا ہے خواب، آج سانپ نظر آ گئی۔ جن خواتین کے سسرالی جھگڑے چل رہے ہیں نا ساس نند و بہو سے، ان کو خواب میں اژدہے اور سانپ نظر آتے ہیں۔ یہ اژدہے اور سانپ اصل میں ساس کی اور نندوں کی صورتیں مثالیہ ہوتی ہے، وہی جو دن میں نظر آتی ہیں نا ان کو وہی خواب میں سانپ بن کے نظر آتی ہیں۔ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے سسرال سے اچھے تعلقات پیدا کرو، ساس سے بنا کے رکھو، نندوں سے جوڑ کے رکھو، تاکہ خواب میں یہ نندے فرشتہ اور روحیں بن کے نظر آئیں، تمہیں نرسیں بن کے نظر آئیں تمہاری خدمت کے لیے۔ جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ خواب میں چڑیل بن کے ہی نظر آئے گا بھائی وہ۔ تو اس لیے میں نہیں بتاتا، وقت برباد ہوتا ہے۔ تو وہ کیا خواب کوئی بتا رہا تھا میں، خواب ایک، ہاں خاتون کا ذہن سے نکل گیا، مجھے ذہن سے نکل گیا بالکل، ایک اچھا سا خواب آیا تھا کسی کا۔ ہاں ایک خاتون نے مجھے بتایا، ان کو خواب آیا، کئی سال پرانی بات ہے، کہ ان کے اپنے شوہر سے جھگڑے رہتے تھے۔ خواب آیا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے، شوہر سے اختلافات کے باوجود علیحدگی ہو گئی تھی طلاق کے بغیر، اب کچھ سلو صفائی ہوئی، دوبارہ اپنے شوہر کے پاس وہ بھی آ رہی تھی، شوہر بھی ان کو لا رہا تھا، تو جرگا ورگا ہوا۔ اب یہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھی، جب جانے سے ایک دو دن پہلے خواب آیا ان کو، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بہت ہی میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میرے شوہر ابھی بھی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جا تو رہی ہوں مگر یہ بندہ صحیح نہیں ہے، کپڑے میلے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، شوہر کے کپڑے گندے کا مطلب شوہر کا لباس گندا ہے،
شوہر کا لباس تو آپ ہو. نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جاؤ گی, آپ کا سلوک اب بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بدلو. سیٹنگ بھی نہیں آ رہی بات؟ ٹھیک. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کی لباس. تو تمہیں اپنے شوہر کے کپڑے جو گندے نظر آ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو, وہ بیچارہ ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بدلو اس کے ساتھ. اور اس میں اشارہ ہے کہ آئندہ بھی تمہارا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ درست نہیں ہوگا. اور کمال کی بات یہ کہ میں ان کے حالات کو جانتا ہوں. اس خاتون نے دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو میں نے کہا یہ خواب میں یہ بتایا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, یہ بتانا مقصد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں نبی آ کے یہ کہتے ہیں یہ کر لو, وہ کہتے ہیں یوں کر لو, پہلے کسی مفتی سے پوچھے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں. شریعت مانتی ہو پھر ٹھیک ہے. پھر اچھا خواب حدیث میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھے خواب نیک لوگوں کو آتے ہیں, پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. اور نیک کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہو. ان کو اچھے خواب کیوں آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نیک لوگوں کو, مومن سے مراد کامل مومن ہے, ان کو اتنے سچے خواب آنا شروع ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک خواب بھی جھوٹا نہ نکلے. کیوں؟ وہ خواب مبشرات ہوں گے, مبشرات. کیونکہ نبی کے زمانے سے آخر زمانہ دور ہوگا, وحی کی تعلیمات کمزور پڑیں گی, دین پہ چلنا مشکل ہوگا. تو جو دین پہ چلے گا خوابوں میں اللہ تعالیٰ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ جس کا عقیدہ بھی درست اور جس کا عمل بھی درست. جو جاہل پیروں کے پاس جاتا ہے, یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے یہاں بیٹھ کے, اس کا بیچارے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اس کو جو مرضی آ جائے اس سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے بھائی عجیب عجیب سے لوگ مجھ سے ملتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ایک صاحب ملے, وہ مدینہ میں آ رہے ہیں. کبھی مدینہ میں ان کو پرانے زمانے کا کوئی, ایک تو اللہ بچائے یہ روحانی علاج سے, اس کے پر چینل تبدیل ہو جاتا ہے. میں روحانی علاج پہ آتا ہوں. کوئی بھی روحانی علاج والا میں نے 2 صفات سے خالی نہیں دیکھا ہے. یا تو وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے, الو بنا رہا ہوتا ہے لوگوں کو, یا اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے. نیک ہوتا ہے مگر اس کے دماغ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. جتنے لوگ جو روحانی علاج کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بزرگ سے دم کروا لیا, کسی سے تعویذ لے لیا, انہوں نے جائز تعویذ لکھ کے دے دیا. یہ نہیں مطلب میرا. بعض ہوتے ہیں کہ روحانی علاج کے نام سے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے ان کا باقاعدہ. تو جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی دماغ میں ٹیکنیکل فالٹ, بولو بھائی, ہوتا ہے سب کے. پورا صحیح کوئی بھی نہیں دیکھا آج تک. ان کو کچھ نہ کچھ عجیب عجیب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ ہوں گی نہیں. اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ یہ لوگ عملیات اتنے کرتے ہیں, وظیفے اتنے جپتے ہیں کہ اس سے دماغی توازن خراب ہو جاتا. دیکھو جو آدمی بہت زیادہ پڑھتا ہے, اسکول کی تعلیم میں بہت پڑھے گا, اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے نا. میں نے ایک انجینئر کو دیکھا, پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا اس کا, اب وہ عجیب سا ہو گیا. اتنا پڑھا کہ دماغی توازن خراب. آپ ہاتھ سے وزن حد سے زیادہ اٹھائیں گے تو ہاتھ معذور ہو جائے گا, دماغ سے حد سے زیادہ سوچیں گے تو دماغ معذور ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو لوگ وظیفے بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا عملیات کے لیے اور فلیتے ولیتے جلانے کے لیے, تو ان کا اپنا دماغ خراب ہو جاتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ان کے ایک مرید حاضر ہوئے, عرض کیا کہ حضرت میں رات کو ذکر کرتا ہوں, بہت زیادہ ذکر کرتے تھے وہ مرید, تو میں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں, اوپر چھت ہوتی ہے, لیکن اللہ کی دین کہ مجھے آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں, حالانکہ اوپر چھت ہے. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ وظیفے کر کے میری قوت جو باطنیہ ہے اتنی روشن ہو چکی ہے کہ عالم ملکوت کی مجھے زیارت شروع ہو گئی ہے. نہیں آ رہی بات؟ میں بیٹھا ہوتا ہوں کمرے کے اندر مگر آسمان کے ستارے حالانکہ اوپر چھت ہے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دماغی توازن خراب ہو گیا ہے, فوراً یہ وظیفے چھوڑ دو, کیونکہ جو چیز اوپر ہونی چاہیے وہی نظر آنی چاہیے. یہ میں اپنی الفاظ میں ان کی تعبیر کر رہا ہوں. ان کے الفاظ حضرت کے صرف اتنے تھے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے, وظیفے چھوڑ دو, بادام کا استعمال کرو,
سیٹنگ پہ آ جائے دماغ پھر شروع کر دینا. ہماری اپنی بھی تعبیرات ہوتی ہے نا کہ اوپر وہ چیز نظر آنی چاہیے جو ہو, یہ دماغ صحیح ہونے کی علامت ہوتی ہے. اوپر اگر چھت ہے تو جس کا دماغی توازن صحیح ہوگا اس کو کیا نظر آئے گا؟ چھت. بھائی دیکھو جب نظر کا امتحان ہوتا ہے, ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں نا امتحان نظر کا, تو وہ اے دکھاتے ہیں نا, بی دکھاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں اے, کہتے ہیں اس سے چھوٹا والا یہ کیا ہے, بی, سی, لکھ دیتا ہے بھائی 6/6, سب چیزیں سیٹ ہیں. لیکن اس نے آپ کو وہ دکھایا ABCDEFGH, آپ کو وہاں ستارے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے, مختلف قسم کے گلاسز لگا لگا کے دکھا رہے, اب بتاؤ الف با, کہہ رہے نہیں یہ چاند ہے, یہ ستارہ ہے. اب ڈاکٹر کہے بھائی کیا دکھا کیا رہا ہوں, نظر کیا آ رہا ہے, تو آپ کہیں یہ روحانیت کے میں ایسے اعلیٰ مقام پہ ہوں کہ ہر آدمی کے بس کی بات وہاں تک پہنچنا نہیں ہے. اس لیے روحانیت کے نام پہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں چھوڑ دو ان کو, چاہے کوئی بھی کرنے والا ہو, ان کا کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو. بزرگ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں ان چیزوں میں, بہت واقعات ہیں میرے پاس اس کے. چھوڑ دو یہ روحانیت وحانیت. سورہ فلق سورہ ناس ہے جادو کے علاج کے لیے, پڑھ کے پھونک لگا دیا کریں. آیت الکرسی جو حدیثوں میں جس کی ترغیب ہے وہ اتنا کافی ہے بس. جو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا, نہیں ہو گیا تو اللہ توکل کرو, صبر کرو, بس اللہ تعالیٰ ہی شفا دے گا اس کو. کسی عامل کے پاس, روحانی والے کے پاس لے جا کے ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ بتا دوں آپ کو میں. وقتی ٹھیک ہوتا ہے, پھر اس سے بڑا جن آ جائے گا اس کے اوپر. میں نے کئی لوگوں کے جنات اتارے ہیں, علاج کیا ہے. کیسے؟ میں جب یہ بات کہتا ہوں لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں, اچھا ہمیں طریقہ بتائیں. کئی لوگ تھے جن پہ جن بھوت چڑیلیں آتی تھیں, میرے پاس فون آیا آپ علاج بتائیں اس کا کیسے. میں نے کہا میں علاج بہترین علاج کروں گا, اور الحمدللہ کئی لوگوں کا علاج کیا ہے. پوچھو کیسے کیا میں نے علاج؟ ایسے علاج کیا ان کا علاج چھڑوا دیا. نہیں یہی بات سن, ٹھیک ہو گئے, یہ میرا علاج ہے, چھڑوا دیا. ایک خاتون کا فون آیا, میرے بچے کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے, ایسے جیسے چڑیل شکل بن جاتی ہے اس کی, سارے ٹیسٹ کروا لیے کلیئر ہیں, لیکن ایک دم دورہ پڑتا ہے, عجیب سی شکل ہو جاتی ہے, بالکل جن بھوت لگنے لگتا ہے, عجیب حالت یہ وہ. میں فلانے کے پاس بھی لے گئی, فلانے کے پاس بھی لے گئی. میں نے کہا عزم کر لو, بچہ مر جائے گا مگر کسی روحانی کے پاس لے کے نہیں جاؤں گی. لیکن اس میں سامنے والے میں بھی توکل ہونا چاہیے. اور میں نے بتا دی آیت الکرسی سورہ فلق یہ پڑھ کے بس پھونک لیا کریں, پانی میں دم کر کے چھینٹے مار دیا کریں. تو ہمت کی اس خاتون نے, بالآخر 4-6 مہینے بعد فون آیا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے. کئی واقعات ہیں ایسے, ایک نہیں ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر بالفرض ٹھیک نہ ہو تو اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہم, اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جن کے پاس ہم لے کے جا رہے ہیں وہ بیچارے ہم سے بھی زیادہ کمزور ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ خود اپنے بچوں کو کسی اور کے پاس لے کے جا رہے ہوں گے. میں بتاتا ہوں نا, جو عامل کہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. جو عامل کہے نا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اسے کہا کریں کہ تو پٹھان کے ہوٹل سے 2 پراٹھے اٹھا کے لے آ, بس بغیر پیسے دیے بغیر تو پٹھان کے ہوٹل سے اپنے جن بھوت کے ذریعے صرف 2 پراٹھے لے آ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نہیں لا سکتا. پٹھان کی ہوٹل کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثر ہوٹل پراٹھے کے پٹھانوں کے ہوتے ہیں, ان کے پراٹھے ذرا مزے کے بھی ہوتے ہیں. بغیر پیسے دیے تو 2 پراٹھے اٹھوا کے لیا کہیں سے. اگر وہ لا سکتا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, تو روزانہ اس کا ناشتہ فری ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے جن کو بولتا تو نے اتنوں کی سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لا کے ڈال دیا, ان کے پتھر دلوں کو تو نے موم کر دیا, تو 2 پراٹھے نہیں کھلا سکتا مجھے؟ ٹھیک ہے, تو بیٹھ کے پورا نہاری دہلی والوں سے آ رہی ہے اڑ کے جن بھوت کے ذریعے, اور جناب چھولے کی پلیٹ گلبرگ سے آ رہی ہے. سب ہوٹلوں کے نام الحمدللہ معلوم ہے, آئیے نا بات. دل پسند والوں کے سجی آ رہی ہے. تو یہ تو بیچارہ فری میں سارا دن یہی کام رہتا ہے اس کا. جن بھوت اتنا نہیں کر سکتے اس کم وقت کے لیے کہ ایک پراٹھا لا کے کھلا دیں اس کو. اس کے لیے بھی یہ نالائق لائن میں لگا ہوگا, بل جمع کرانے کے لیے لائن میں لگا ہوتا ہے. ایک جن اس کا ایسا نہیں ہے جو اس کا بل جمع کرا دے جا کے. ایک صاحب کہنے لگے میں نے پنجاب میں ایک جن بھیج کے ایک آدمی کے گردے کی پتھری نکالی ہے. وہ صاحب بھی بڑے نیک دیندار,
میں بتا رہا ہوں دیندار لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں، ان کی دینداری پہ مجھے شبہ نہیں ہے، لیکن ان کو لگا ایسا کہ جن جا کے ان کی پتھری نکال کے لا رہا، ان کو لگا بھی، کیوں لگا؟ اس لیے کہ وظیفے کر کر کے دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ نیک لوگوں کا بھی دماغی توازن خراب ہونے کا نیکی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دماغ کے غیر ضروری استعمال سے اس کا تعلق۔ نمازیں پڑھ کے بھی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ پڑھو گے پاگل ہو جاؤ گے۔ تو اس کا تو دماغ کو جب بوجھ حد سے زیادہ ڈالو گے، چاہے اچھے کام میں چاہے برے کام میں، خراب ہوگا وہ۔ تو وہ کہنے لگے میں نے گردے کی پتھری، میں نے کہا یہ پنجاب میں فلاں آدمی کے گردے کی پتھری نکلوا کے لایا ہوں، میں نے کہا یہ میرا موبائل ہے، پروفائل پر ہے، تمام چڑیلوں اور جنات کو لگاؤ، اس کو سائلنٹ پہ کر دو خالی۔ اتنا ٹیکنیکل جن جو گردے میں گھس کے باقاعدہ آپریشن کر کے پتھری نکال کے لایا، وہ تو بہت کوالیفائڈ قسم کا جن بھوت ہے بھائی، ٹیکنیکل کام ہے یہ، اناڑی ڈاکٹر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اتنا ٹیکنیکل آدمی موبائل کو پروفائل سے سائلنٹ پہ نہیں لا سکتا، نہیں لائے گا، کچھ بھی کر لو۔ تو اس لیے بھائی کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کہیں چلے گی، بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ دین نام ہے، روحانیت نام ہے قرآن و سنت کی پیروی کا، یہی روحانیت ہے۔ دل باطنی گناہوں سے بھی، کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کرنا ہو، ایسے پیر و مرشد سے تعلق قائم کرو جو اپنے باطن کی اصلاح میں بھی لگا ہو اور آپ کے بھی باطن کی اصلاح کرے۔ باطن کا مطلب آپ سے حسد، بغض، کبر، یہ برائیوں کو ختم کرے، دنیا کی محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کرے۔ یہ ہوتا ہے صحیح پیر و مرشد جسے کہتے ہیں، جو صحابہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تابعین کے لیے صحابہ کرام تھے۔ کسی صحابی نے روحانیت کے نام پہ کوئی دکان نہیں کھولی، یہی باتیں صحابہ کرام بتاتے تھے لوگوں کو، اللہ سے محبت پیدا کرو، یہی ہے، یہی روحانیت ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا